نعمان اور عثمان جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو نعمان کہتا ہے یہ بھیڑ مسلمان کسائی نے کاٹی ہے، اس لیے پریشان مت ہو، کھاؤ۔ عثمان کہتا ہے شکریہ، اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو عثمان پوچھتا ہے تمہیں میرے مسلمان ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو نعمان آگے سے کہتا ہے مجھے سچا مسلمان ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے لیے ایک آسان شکار ہے۔ تو پھر عثمان کہتا ہے تمہارے بادشاہ میں تمہارا کیا خیال ہے؟ غازن خان وہ بھی ایک مسلمان ہے، کہ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ تو پھر نعمان کہتا ہے میں جس کی قیادت میں ہوں وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے اوپر والا ہے وہ مسلمان ہے۔ نعمان عثمان کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر ریاست بنانے جا رہا ہوں۔ عثمان کہتا ہے یہاں پر ریاست بنانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو پھر عثمان پوچھتا ہے تمہاری حکمت عملی کیا ہے؟ تو نعمان بتاتا ہے کہ طاقت، سونا اور لشکر، میں نے بہت سارے لشکر آ رہے ہیں، قافلے میں تلواریں اور سونا بھی بہت زیادہ لا رہے ہیں۔ پھر عثمان نعمان کو کہتا ہے یہاں ریاست بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، تمہارے آنے والے قافلوں اور لشکر پر حملہ کیا جائے گا اور تمہارے سامان اور تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ یہاں کے قبیلے تمہارے قافلوں پر حملہ کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہاں کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ پھر نعمان کہتا ہے عثمان سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عثمان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ تو عثمان کہتا ہے سونے میں سے ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ تو نعمان کہتا ہے تم میرے اس طرح وفادار رہنا، میری خدمت کرتے رہنا، سونا بھی تمہارا اور تلواریں بھی تمہاری۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان کے سپاہیوں نے قافلے پر حملہ کر کے منگولوں کے سامان پر قبضہ کر لیا، اور جب سامان کو چیک کرتے ہیں تو ترکت ایک صندوق کھولتا ہے، اس میں سے ایک نقشہ نکلتا ہے، اور ترکت بہت خوش ہوتا ہے اس نقشے کو دیکھ کر، اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگتا ہے سپاہیوں یہ سامان ہمارے پر حلال ہے اور ہمیں ہماری توقع سے زیادہ ملا ہے۔ تو بوران پوچھتا ہے بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ترکت بتاتا ہے کہ یہ آنے والے قافلوں کا نقشہ ہے جس سے ہمیں نعمان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بوران کہتا ہے بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ہماری توقع سے زیادہ ہے۔ پھر بوران ایک سپاہی کے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے بھائی یہ ہم نعمان کو یہ کپڑا پہنائیں گے۔ تو سپاہی کہتا ہے بھائی ریشم تو مردوں پر حرام ہے۔ تو بوران کہتا ہے نعمان کون سا مرد ہے؟ تو ترکت کہتا ہے کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ اور سارے سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ سارے سامان کو قبیلے کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ ماہا سلطان کے پاس بائندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے تجارت کیے کو، میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے جگہ تلاش کروں اور اپنی تجارت شروع کروں، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ عثمان صاحب کہیں مجھے تباہ نہ کر دیں میرے کاروبار اور مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ تو ماہا سلطان کہتی ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اب وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو بائندر کہتا ہے جو عثمان صاحب نے دوسرے سرداران سے سونا حاصل کیا تھا ابھی تک اس میں سے مجھے حصہ نہیں ملا۔ تو والدہ سلطان کہتی ہے عثمان صاحب بہتر جانتے ہیں، تم جاؤ جا کے محتاجوں میں میرے نام سے ان کی امداد کرو۔ جب بائندر باہر چلا جاتا ہے تو ماہا سلطان اپنے سپاہی سے کہتی ہے مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، تم اس پر نظر رکھنا اور حل پر کی خبر مجھے دیتے رہنا۔ تو وہ کہتا ہے ماہا سلطان جو آپ کا حکم۔ بائندر جب باہر چلا جاتا ہے تو اس کا سپاہی اسے آ کے بتاتا ہے کہ تیمور اور کائی قبیلے کی عورتیں سونا لے کے نکل چکی ہیں۔ تو بائندر کہتا ہے اچھا، تو عثمان صاحب نے سونا عورتوں کے ذریعے بھجوا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے چلو اب یہی اچھا موقع ہے ان سے بدلہ لینے کا، اب ہم ان کے قافلے پر حملہ کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے اب ہم اپنی مرضی اور اپنے مفاد کے لیے ہی کام کریں گے۔ تو دوسری جانب نعمان کو آ کر اس کا سپاہی بتاتا ہے کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں کے جو قبیلے ہیں وہ تمہارے قافلوں پر حملہ کرے گا۔ تو نعمان کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم تھا؟ کہتا ہے یہ میری سرزمین ہے، مجھے پتہ ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے نعمان کو کہ سپہ سالار کو پتہ ہونا چاہیے کہ قافلوں پر حملہ ہو رہا کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو نعمان آگے سے کہتا ہے تم نے صحیح کہا، تم میری طرح اسی طرح وفادار رہنا، سونا بھی تمہارا اور تلواریں بھی تمہاری۔
نعمان عثمان کو کہتا ہے کہ اب سے میری حفاظت تم کرو گے۔ تو پھر عثمان کہتا ہے کہ اب ہم ریاست کے مسئلے پر بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ریاست کے لیے سونا اور تلواریں ہی نہیں، ہمیں لوگ بھی چاہیے۔ تو نعمان کہتا ہے کہ ہم نے اس کی ایک عملی بنا چکے ہیں، ہم مختلف قبائل سے مسلمانوں کے بچے اٹھا رہے ہیں، انہیں تربیت دے رہے ہیں، وہ میری خدمت کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے عثمان تمہیں اس سے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عثمان کہتا ہے جب تک تم میرے قبیلے میں قدم نہیں رکھو گے تب تک مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر نعمان کھڑا ہو جاتا ہے اور عثمان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نعمان کہتا ہے عثمان ہم دونوں مل کے ایک تاریخ رقم کریں گے۔ تو عثمان نعمان کو کہتا ہے کیا تم ریاست کے لیے ہی بناؤ گے؟ تو نعمان کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو۔ عثمان کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں۔ تو پھر عثمان کہتا ہے کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے یا کوئی دوست؟ تو نعمان کہتا ہے تم جاننا کیا چاہتے ہو؟ تو عثمان کہتا ہے میں نے تمہاری حفاظت کرنی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کون کون ہے۔ پھر نعمان کہتا ہے کہ تم سوال بہت کرتے ہو عثمان، ابھی کے لیے اتنا ہی صحیح۔ تو عثمان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارے لشکر میں بغاوت کی جا رہی ہے۔ تو نعمان عثمان کو کہتا ہے ابھی تم میرے سپاہیوں کو نہیں جانتے، تم ابھی میرے لشکر سپاہیوں سے نہیں ملے، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو پھر نعمان کہتا ہے اپنے سپاہی سے کمانداروں کو اندر بھیجو۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی دو مغولوں کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ مل کے نعمان کو مارنے کا سازش کر رہے تھے۔ تو عثمان کے سپاہی کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، اور دکھایا جاتا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں اور سپاہی اپنا قافلہ لے کے نکل چکے ہوتے ہیں، اور سامنے سے کچھ سپاہی آتے ہیں۔ ان سپاہیوں کو دیکھ کر خواتین بھی تلواریں نکال لیتی ہیں اور سپاہی بھی نکال لیتے ہیں۔